شہزاد آپ کی طرف آئیں گے. اب یہ جو ایک سروے آیا ہے اس میں جو فگر سامنے آئے ہیں, کچھ ٹارگٹس ہم نے اچیو کیے, کچھ نہیں کر سکے, اس پر تو آپ کا تجزیہ لیں گے. یہ جو موجودہ حکومت نے کچھ ان پاپولر ڈیسیجنز لیے معیشت کی بہتری کے لیے, اور پھر اس سے بڑھ کر ایک جو انرجی کنزرویشن کے لیے جو مارکیٹس بند کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے, اس پر غور کیا جا رہا ہے, یہ کتنا مددگار ہو سکتا ہے معیشت کی بہتری کے لیے موجودہ حالات میں؟ بہت شکریہ سارا. مشکل فیصلے ہیں یقیناً, اور بہت تاخیر کے ساتھ لیے گئے. 6 ہفتے ضائع کر دی آپ نے اس بات میں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہمیں بڑھانی یا نہیں بڑھانی ہے, اور بائی دا ٹائم انہوں نے بڑھائی تو آپ دیکھ لیں کہ 10 اپریل پہ آئے تھے شہباز شریف صاحب, اور 28 مئی کو جب قیمتیں بڑھائی تو 150 ارب روپے کا مزید آپ کے نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ بڑھ چکا تھا. اور اسی طریقے سے انرجی کنزرویشن کی بات ہم کافی دنوں سے کر رہے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب نے کیا اقدام لیا, انہوں نے ہفتہ وار چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی اور کہا کہ اب 6 دن کام کریں گے, جبکہ ہر شخص جو کہ ریزنیبل بات کرتا ہے, لاجک رکھتا ہے, وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس وقت انرجی کنزرویشن کی ضرورت ہے. آپ 5واں دن جو ہے وہ بھی کم کریں, یا تو 4 دن کام کریں اور اوقات بڑھا لیں کام کرنے کی, یا پھر 5واں دن ورک فرام ہوم رکھیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے 6 دن کر دیا اور اب اس کو ریورس کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں جو مارکیٹس والا فیصلہ ہے, صوبے اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہو, کیا واقعی دکانیں اور آپ کی مارکیٹ 8:30 بجے بند ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی. لیکن سارا میں تھوڑا بات اس بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے مجھے بہت زیادہ ان ریئلسٹک لگ رہے ہیں, اور اس حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ یہ ان کا پہلا بجٹ بھی ہے اور شاید آخری بجٹ بھی ہو, کیونکہ اگلے سال کا بجٹ اگر یہ پیش بھی کرتے ہیں تب بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں ان ریئلسٹک نمبرز ہیں, جو موٹے موٹے نمبر آپ اٹھا لیں, جی ڈی پی گروتھ 5%, یہ اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اور جب آپ نے انفلیشن کو کم کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ کا مسئلہ ہے, اکانومی کو آپ سلو ڈاؤن کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 5% کی گروتھ ہو. تو یہ 5% کا ٹارگٹ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلے سال موجودہ جو رواں سال ہے اس میں 6% کی گروتھ ہے. تو اب حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک نمبر بتائے کہ 6% کی گروتھ سے ہم معیشت کو 4% یا 3.5% پہ لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 5% کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے اگر آپ نے سلو ڈاؤن کرنا ہے, تاکہ جو رفتار کنٹرول کیا جائے, انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. اس کے ساتھ جو دوسرا نمبر ہے افراط زر کا 11.5%, اب پچھلے 2 مہینے سے مسلسل ہم 14.25% کی ہماری سی پی آئی انفلیشن ہے, اور اس میں ابھی جو پیٹرولیم پروڈکٹس میں قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا امپیکٹ شامل ہونا ہے. 1 جولائی سے نیپرا اور اوگرا نے قیمتیں بجلی اور گیس کی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, وہ اس میں کک ان کرے گا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ انفلیشن اگلے سال 11.5% کیسے ہوگی. آپ اگلے سال کے کچھ بیس افیکٹ بھی اس میں شامل کر لیں, تب بھی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز کم ہوتی ہیں, جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا, اوپیک نے اپنی آؤٹ پٹ بڑھانے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں, تو اگر یہ تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو شاید اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے. لیکن فی الحال جو نمبرز ہیں ایسا لگتا ہے کہ افراط زر آپ کی 11.5% سے زیادہ رہے گی. سملرلی اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی بجٹ ہے وہ 800 بلین کا کیسے رہے گا, کیونکہ آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر آپ نے انفنڈڈ سبسڈیز دینی ہے, کیونکہ یہ حکومت کا آخری سال بھی ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ پریشر اگر عوام پہ رہے تو آخر میں ان کو جا کر کچھ عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنا پڑے, جس کی وجہ سے آپ کی سبسڈیز بڑھ سکتی ہیں. تو جب بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے آپ کا یا سبسڈیز بڑھتی ہے تو آپ فوراً کٹوتی کرتے ہیں اپنے پی ایس ڈی پی میں. تو مجھے تو یہ تینوں نمبر ان ریئلسٹک لگ رہے ہیں, اور یہ نمبرز دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ حکومت ظاہر سی بات ہے دکھانا چاہے گی کہ ہم پچھلی حکومت کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں, یا کم سے کم ہم گروتھ کو اتنا متاثر نہیں کر رہے. اب آپ جس ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کریڈیبل اکانومسٹ ہیں, فارمر فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے اگلے سال کی پریڈکشن کی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 3% کی ہوگی, افراط زر 23% کا ہوگا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ نمبرز ٹو سٹارٹ آف وتھ ریئلسٹک نہیں نظر آ رہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ سیاسی بنیاد نہیں کر پائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا, مشرقی پاکستان تھا, وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 50 سال میں, وہ ہم سے آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے, کیوں؟ جناب دیکھیے, میں آپ کو ذرا ایک اس سے بھی بڑا جو وہ ہے نا شاکنگ وہ بتاؤں. دیکھیے, پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے جو ایکسپورٹ سے وہ تقریباً برابر تھے 1965 میں. ان کی ٹیم یہاں آئی تھی کہ پاکستان کے معیشت کو دیکھیں. آج وہ 500 ارب ڈالر پر ہیں, ہم 25-30 شاید. ڈاکٹر محبوب الحق سے انہوں نے کچھ لیا تھا, پتہ نہیں جو, لیکن اس وقت 10 سالہ منصوبہ بنا کے دو. اور اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہاں پر 4 ایشین جائنٹس تھے, وہ ڈیولپ کر گئے, پھر اور آئے, ایک ویو, دوسری, تیسری, ویتنام, کیمبوڈیا, سب آگے چلے گئے. اب صرف ساؤتھ ایشیا بر صغیر رہ گیا ہے,
اور اس میں بھی پاکستان اب تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر ہے. اس کے ذمہ دار میں کہوں گا وہ یہ تمام یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو باری باری دیکھیں یہ تسلسل اگر ہوتا. یہ آپ بتائیں کہ آپ کے کسی بھی حکومت چاہے پیپلز پارٹی ہو ان کی ہو جس نے اسٹیبلائزیشن جس نے اپنے ریزروز کو بغیر قرضوں کے بڑھایا ہو ایک حکومت نہیں ہے. سب قرضے لیتے ہیں, سب قرضے لیے اور انہی کو اڑائے. اچھا یہ بتائیں نا ہمیں لوگوں کو کچھ باتیں سمجھائے نا, کیونکہ آپ اکانومی کے ڈاکٹر ہیں. افغانستان میں کی گورنمنٹ تو کسی سے قرضہ نہیں لے رہی, اس کا تو سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہے, پاکستان میں ڈالر مہنگا ہے. طالبان کے پاس تو کوئی فائنانس منسٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے, مفتاح اسماعیل ٹائپ. انہوں نے کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا کیا ہو سکتا ہے ان کے اخراجات بھی کم ہوتے. کہ میں بتاؤں ساری بات یہ ہے نا اصل بات. آپ کی ساری ہر گھر کی, ہر کمپنی کی, ہر ملک کی حالت جو ہے وہ اس کے اخراجات. یہاں پر یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں, خرچہ کرو پرواہ نہ ہو. امیدوار خریدتے ہیں. یار دیکھو بات ATM سنو, لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ. دیکھیے بات سنیں, ایکسپینڈیچر یہ انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ پر تو میری پٹیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگایا کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کرے. ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بجٹ پہ جو 12 کھرب روپے کا 12,000 ارب روپے کا ہے, اس میں یہ لوگ اتنی بچت نہ ڈھونڈ سکے کہ اس ملک اور اس عوام کو اور معیشت کو یہ 110-120 ارب روپے کا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا جو بوجھ ہے وہ ادھر شفٹ کر دیتے. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بجٹ کے خسارے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, نہ کہ ایک اس آئٹم کو یا دوسرے آئٹم کو. تو میں آپ کو بتاؤں, اور مصیبت یہ ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ پر چلتی ہے جو بیکار ہے, ناکام ہے اور نہیں چلتی. جی آپ ایگری کر رہے ہوں؟ دیکھیں نہیں, میں کروں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ووٹ خریدتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. جمہوری حکومتیں تو 5-5 سال کے لیے آئی نا. میں نے کہا کہ اس پالیسیز کا تسلسل چاہیے. پاکستان میں اگر کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا تو وہ ان حکومتوں کے درمیان ہو سکتا تھا جن کو 10 سال ملے. یہ شوکت عزیز صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. شوکت عزیز صاحب کو افغانستان کی جنگ کے جتنے ڈالر ملے, آج اگر آپ وہ ڈالر دے دیں اور اپنے اس اسٹوڈیو کے کیمرہ مین کو وزیر خزانہ بنا دینا تو یہ بھی شوکت عزیز جیسی آپ کو معیشت چلا کے دکھا دے گا. اس میں بات یہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو امریکہ کی فورن ایڈ ہیروئن کی طرح لگا دی ہے, اور جب وہ اس کو اتنا لگایا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک مصنوعی خوشحالی پیدا کی جاتی تھی, اور جب وہ تھیٹر بند ہوتا تھا وہ آپ کی ہیروئن بند ہوتی تھی, آپ کی معیشت دھڑام سے گرتی تھی, لہٰذا آپ مجبوراً اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے. پھر بوروئنگ کے ساتھ ہر سیاسی حکومت نے پھر یہ کیا کہ وہ معیشت کو کلیپس تو نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے اسی لیے شہباز شریف صاحب کی یہ جو بات ہے جو پہلے سے کہہ رہے ہیں, آج ہم بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ کریں, آئی تھنک وی اوو اٹ ٹو آور نیکسٹ جنریشن کہ ہم سب سنجیدگی اختیار کریں, ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں, ملک کی سمت کے اوپر کم از کم 10 سے 15 سالوں کے لیے چارٹر آف اکانومی کیسے بنے گا؟ عمران خان اور شہباز شریف تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں اگر یہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سیاسی رنجش سے بالا تر ہو کے ملک کے جیسے ہم نے ان کو بلایا تھا آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد, ہم نے بلایا تھا, ہم اب دعوت دیتے ہیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, ایک معیشت کا بھی نیشنل ایکشن پلان بنائے تاکہ یہ ملک آگے سنبھلے.